وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. سورہ ملک کی ان آیات پر درس شروع کیا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. اگر آپ لوگ تھوڑا سا اس طرف آ جائیں گے تو مجھے آپ کی طرف دیکھنے میں آسانی ہوگی. یہ پنکھا ہے، یہاں اس کے نیچے بیٹھ جائیں. جس سے بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو آئی کنیکشن یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں انہوں نے چشمہ اتار لیا تاکہ آنکھوں کا جو کنیکشن ہے وہ برقرار رہے. نظر بھی آ رہا ہوں میں بغیر چشمے کے. تو اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. اس پر میں نے پچھلے درس میں کافی لمبی بات کی تھی کہ ہماری پیدائش کا کوئی مقصد ہے اور مقصد اللہ نے بیان کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا اپنی عبادت کے لیے بنایا. اب اصل تو عبادت ہے. عبادت کا مطلب نماز روزہ نہیں بلکہ غلامی. جب اللہ نماز پڑھنے کا کہے تو نماز پڑھ لو، جب نماز سے رکنے کا کہے تو نماز سے رک جائیں. یعنی جو بھی کام ہم نے کرنا ہے پہلے اس کی پرمیشن کس سے لینی ہے؟ اللہ سے. اور کسی بھی کام سے اگر بچنا ہے تو اس کی پرمیشن بھی اللہ سے. یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو ہوگا دین مکمل. بعض دفعہ کوئی کام ہم نہیں کر رہے ہوتے جبکہ شریعت کہہ رہی ہے اس کو کرو. کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو شریعت کہتی ہے اس کو نہیں کرو. یہاں ایک تھوڑی سی غلط فہمی میں دور کر دوں پھر آگے چلتا ہوں کہ شریعت خواہشات سے بچنے کا نام نہیں ہے. یاد رکھیں، اسلام خواہشات سے بچنے کا نام نہیں ہے. اسلام نام ہے ناجائز خواہشات سے بچنے کا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ناجائز خواہشات. بعض خواہشات ایسی ہیں کہ جن کی تکمیل پہ صرف یہ نہیں کہ گناہ نہیں ملتا، باقاعدہ ثواب ملتا ہے. کچھ خواہشات ایسی ہیں. دیکھو، والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ چوری نہ کرے، جھوٹ نہ بولے. ہوتی ہے نا خواہش. بچہ جھوٹ بولتا ہے، والدین کو برا لگتا ہے کہ بھئی ہمارا جو بچہ ہے وہ تو غلط راستے پہ جا رہا ہے. بچہ کیا چاہتا ہے؟ میں جھوٹ بھی بولوں، میں چوری بھی کروں، میں سارا دن کھیل کود میں گزاروں، پڑھائی نہیں کروں. والدین کیا چاہتے ہیں؟ کہ یہ پڑھائی بھی کرے. چاہتے ہیں نا؟ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو والدین بھی چاہتے ہیں اور بچہ بھی چاہتا ہے. بچہ چاہتا ہے میٹھی چیزیں کھاؤں، والدین چاہتے ہیں کہ کھائے. کیا خیال ہے؟ نہیں چاہتے ہیں. بھائی میٹھا بچوں کے لیے بہت ضروری ہے، یاد رکھو. یہ جو ہم کہتے ہیں نا میٹھا نہ کھاؤ، یہ بڑوں کے لیے کہتے ہیں. بچے تو میٹھے سے ہی بچوں کا فائدہ ہوتا ہے، بچوں کی گروتھ ہوتی ہے، ان کو طاقت چاہیے. ہاں وہ نہ کھلائیں میٹھے میں، مٹھائی ان سے کیڑے ہوتے ہیں پیٹ میں. بچوں کو ویسے ہی کیڑا ہوتا ہے، کیڑے ہوتے ہیں ان کو، اوپر سے آپ ان کو مٹھائی کھلا رہے ہیں. تو نیچرل میٹھا جو ہے نا، کھجور ہے، شہد ہے، یہ تو زیادہ کھلانا چاہیے. تو دودھ بھی بغیر چینی کے پینا چاہیے. ابھی موضوع چینج نہ ہو جائے پھر صحت کی ٹپس شروع ہو جائیں گی. دودھ بغیر چینی کے خود بھی پینا چاہیے، بچوں کو بھی بغیر چینی کے. یہ جو چینی ہے نا، یہ بچوں کی گروتھ بھی متاثر کرتی ہے. اس میں جو کیمیکل ہوتا ہے نا، اس سے بچوں کو بھی نقصان ہوتا ہے چینی کے کیمیکل سے. ویسے آپ میٹھا کھلائیں ان کو تو آپ کہیں گے رہ کیا گیا آپ کھلانے کے لیے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بچے بھی چاہتے ہیں کہ ہم کریں. اب والدین چاہتے ہیں کہ بچے صبح اسکول جانے سے پہلے ناشتہ کر کے جائیں. چاہتے ہیں نا؟ بچے بھی چاہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ ملے کھانے کو. تو یہ دونوں چاہتے ہیں والدین کی اور بچوں کی جمع ہو رہی ہیں. اب بچے اگر یہ دیکھیں
کہ ہمارے ابو امی 24 گھنٹے ہمیں کھیلنے بھی نہیں دیتے، جبکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ 24 گھنٹے ہم کھیلیں. ہمارے ابو امی ہمیں جھوٹ نہیں بولنے دیتے، جبکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم جھوٹ بھی بولیں. ہمارے ابو اور ہماری امی ہم کو دکان سے چیزیں خرید کے 24 گھنٹے کھانے نہیں دیتے، جبکہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہر وقت پیسے ہوں جیب میں، عیدی روزانہ ملے ہمیں اور کھاتے رہیں، بس ریوڑیاں کھاتے رہیں، لالی پاپ کھاتے رہیں. تو بچوں نے یہ سوچ کے ذہن بنا لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے والدین ہماری خواہشات پوری کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. تو یہ ذہن بنانا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ غلط ہوگا. تو ہم بھی جب یہ سنتے ہیں نا علماء سے، یہ بھی ناجائز، یہ بھی غلط، یہ بھی حرام، یہ بھی برا، ہمارا ذہن یہ بن جاتا ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی خواہش پوری کریں ہی نہیں، لہذا جو خواہشات سے جتنا دور زندگی گزارتا ہے ہم اس کو اتنا نیک آدمی سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ کھانا تو کھاتے ہی نہیں ہیں، صرف دیکھتے ہیں. ان کے سامنے 2 ڈشیں پیش کر دو، اف توبہ استغفر اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جو کی روٹی کھاتے تھے اور تم مرغا کھا رہے ہو. یہ تصور بن جاتا ہے. پھر اپنے بارے میں انسان احساس کمتری کا بھی شکار ہوتا ہے کہ میں تو دین پہ چل سکتا ہی نہیں، میرا تو دل چاہتا ہے میری بڑی گاڑی ہو، ایئر کنڈیشن گاڑی میں سفر کروں، میں میرے کمرے میں اے سی لگا ہوا ہو، ایئر کنڈیشن روم ہونا چاہیے. یہ تو ہر انسان کی خواہش ہے نا، ہر انسان کی خواہش ہے. تو جب یہ خواہشات ہمارے اندر پیدا ہوتی، میرے پاس پیسہ زیادہ ہو، سب کا دل چاہتا ہے بھائی پیسہ زیادہ ہو، یہ بھی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے، میرے پاس پیسہ زیادہ ہو. پیسہ زیادہ ہوگا سب چیزیں زیادہ ہوں گی، کپڑے بھی زیادہ بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، خود بھی آپ بہت زیادہ ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، یعنی اتنے پھیل جائیں گے کہ آپ خود بھی دیکھنے میں بہت زیادہ لگیں گے لوگوں کو. نہیں ہوگا تو آپ تھوڑے سے رہ جائیں گے، مزدوری کر کر کے کھانے پورا نہیں ملے گا، مزدوری تو تھوڑے آہستہ آہستہ. وہ تو آج کل مزدوروں کو الحمدللہ اللہ پیٹ بھر کے کھلاتا ہے، تو اس لیے وہ تھوڑے نہیں ہوتے، وہ اور زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں. تو یہ خواہشات ہر شخص کے دل میں پیدا ہوتی ہیں، ہر شخص کے دل میں بہت ساری خواہشات ہیں، میں بڑا بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں. تو جب ہم دین کے بارے میں سنتے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی سکھاتا ہے ہمیں دین، تو پھر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی دین پہ چلنا بہت مشکل. تو پھر ہم یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ تو بالکل ہی لبرل ہو جاتے ہیں کہ چھوڑو یار یہ مولویوں کی باتیں. کچھ کیا کرتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، بھائی تھوڑا تھوڑا چلتے رہو اور تھوڑا سا نہیں بھی چلو، چلتا ہے یار، اتنے ہم نے کوئی ٹائٹ والا مولوی تھوڑی بننا ہے، بس مسلمان کا تھوڑا سا لک آئے. تو بھائی لک تو آ گیا بچپن میں ہی، ٹھیک ہے نا، جب ختنے ہوئی تھی نا اس کے بعد اب مزید کچھ ضرورت نہیں ہے. تو جو ہے وہ تو مسلمان تو کہلائے، آپ اذان دے دی، عقیقہ ہو گیا، اب کیا چاہیے. اور تو تھوڑا تھوڑا ٹچ رہتے ہیں دین سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دماغ میں خوف ہے، وہم ہے کہ پورے دین پر آ گئے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یار، کوئی بہت مشکل نہ ہو جائے چلنا، تو معاشرے کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ خوف اپنے دلوں سے نکالیں. خدا کی قسم دین پہ آنے کے بعد معاشرے کے ساتھ چلنا آسان ہے، دین پہ چلے بغیر معاشرے کے ساتھ چلنا بڑا مشکل، کیونکہ معاشرہ پھر آپ کو اپنے ساتھ چلائے گا، اور وہ جس کھائیوں میں جا رہا ہے، جس تباہی کی طرف جا رہا ہے، اس تباہی کی طرف آپ کو بھی گھسیٹے گا. آپ کی دنیا آخرت تو برباد ہوگی، دنیا بھی برباد ہوگی، دنیا بھی برباد ہوگی. تو بہت ساری خواہشات ہیں جن کو شریعت نے کہا کہ بھئی پورا کر لو. کھانے کی خواہش ہے، کہا نا شریعت نے بھی پوری کر سکتے ہو. ہاں یہ الگ بات ہے کہ زیادہ کھانے کو ہماری شریعت نے پسند نہیں کیا. جائز ہے جتنا مرضی کھائیں، اگر اپنے خرچے پہ کھا رہے ہیں پابندی نہیں ہے، لیکن شریعت نے پسند نہیں کیا، کیونکہ زیادہ کھانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو طاقتور مومن کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. زیادہ کھائیں گے پھرتی ختم ہو جائے گی جسم میں، اور نیند زیادہ آئے گی، کام کم ہوگا، پڑے ہوئے سوتے رہیں گے.
منگو پیر کے چشمے پہ جائیں, وہاں مگرمچھ دیکھیں. لوگوں نے منتیں مانی ہوتی ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو مگرمچھ کو اتنے کلو گوشت کھلاؤں گا. اب جس کا کام ہو گیا, وہ بابوں نے کہا ہوا ہوتا ہے ان کو, جاہل لوگوں نے, تو وہ منگو پیر پہ جا کے مگرمچھ کے منہ میں گوشت ڈال رہے ہوتے ہیں. اب بابے نے کہا ہوتا ہے کہ یہ اتنا کھلانا ہے. اب 100 لوگوں نے نظر پوری کر دی ایک دن میں, مگرمچھ کا تو پیٹ بھر گیا نا. تو ہمارے استاذ ایک دفعہ منگو پیر گئے, وہاں جا کے کہنے لگے کہ اللہ جب دیتا ہے نا چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے, تو اس کی مثال دیکھنی ہو تو منگو پیر کے مگرمچھوں کو دیکھ لو. کراچی میں چشمہ ہے نا گرم پانی کا, وہاں مگرمچھ بہت ہیں. تو لوگ کیا کر رہے ہیں, مگرمچھ نے تو کتنوں لوگوں کی منتیں پوری کروائے گا وہ مگرمچھ. تو لوگ اپنی منت کے چکر میں, بابے نے کہا ہوتا ہے کہ بھئی پوری کرو ورنہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو سلاخ سے نا راڈ لے کے مگرمچھ کا منہ کھولا جاتا ہے اور اس میں گوشت رکھ کے ٹھونسا جاتا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں کھانا بھائی نہیں کھانا, لیکن اور اس کو پیسے دیے جاتے ہیں وہاں جو رکھوالا ہے کہ یار اتنی بوٹیاں اس کو کھلا دے, اس کے پیسے میں تجھے اتنے دوں گا. تو وہ کیا کرتے ہیں, سارا دن جب ان کے منہ میں سلاخوں سے گوشت ٹھونسا جا رہا ہے تو وہ الٹے پڑے رہتے ہیں مزے سے نا سارا دن, اتنے کھا کھا کے. آپ جا کے دیکھیں وہ کسی کو نہیں چھیڑتے, کوئی یوں پڑا ہوا ہے کوئی ادھر پڑا ہوا ہے, بالکل ایسے جیسے بھائی پیڑ بھرا ہوا ہے. بھائی کچھ نہ پوچھو, بھائی مگرمچھ سے جا کے پوچھ رہا ہوں چھیڑو نہیں بھائی, مجھے سونے دو آرام سے. تو سارا دن کیا کرتے ہیں وہ, حتیٰ کہ ان میں جو شکار کی صلاحیت ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. ورنہ مگرمچھ کی ڈاکومنٹریز دیکھیں کیسا ایکٹیو ہوتا ہے, وہ ایسے بھاگتا ہے اور ذرا سا کوئی شکار نظر آئے ایک دم جھپٹتا ہے اس کے اوپر. تو اب بتاؤ شریعت میں ایسا آدمی شریعت کو پسند ہے کھائے اور پڑا رہے؟ پہلے اس کروٹ پہ سو رہا ہے, اب کروٹ بدل کے اس پہ جہاں بیٹھا ہوا ہے پڑا ہوا ہے, موٹا ہوتا جا رہا ہے, چربی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ ہم جتنا کھاتے ہیں ہمیں اتنی کیلوریز کی ضرورت نہیں ہوتی. اس پر تو ایک الگ میرے بیان ہو بھی چکے ہیں, کبھی موقع ملا تاکہ میرا موضوع چینج نہ ہو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ زیادہ کھانے کو شریعت نے پسند کیوں نہیں کیا, اس کی وجہ سمجھ میں آئی ہے, ہمارے ہی فائدے کے لیے. جیسے کوئی شوگر کا مریض ہو تو ڈاکٹر کہے گا کہ مٹھائی نہیں کھاؤ, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو آپ کھاتے ہوئے اچھے نہیں لگتے. ڈاکٹر چاہتا ہے کہ یہ کھائیں نہیں, بھائی ڈاکٹر کو پتا ہے کہ تم مٹھائی افورڈ نہیں کر سکتے, برداشت نہیں کر سکتے. افورڈ تو کر سکتے ہو, پیسے تو ہیں, مگر برداشت نہیں کر سکتے. تو ایسے ہی اللہ نے ہماری جتنی خوراک رکھی ہے نا, وہ 2-4 روٹیوں سے بھی بہت اچھی طرح, 2 روٹیوں سے بھی بہت اچھی طرح پوری ہو جاتی ہیں. ہم ٹھوستے رہتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ بہت ساری جائز خواہشات ہیں جن کو شریعت نے کیا رکھا ہے, جائز رکھا ہے. حرام خواہشات پہ پابندی. اور جائز خواہشات کیا ہیں؟ نکاح بھی ایک جائز خواہش ہے, وہ تو میں بتاتا ہی رہتا ہوں بیان میں. زوجہ کے پاس جانا, اپنی خواہش پوری کرنا, یہ جائز ہے. اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرنے میں تو ہماری اپنی خواہش پوری ہوتی ہے, اس میں ثواب کیوں ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا ہے تو یہ حرام سے بچانا کیا ہے؟ ثواب ہے. اس کے کیونکہ اس میں برکتیں بہت ہیں, نیک اولاد ملتی ہے انسان کو, اس کا ذہن صاف رہتا ہے, سارا دن صاف ستھرے دماغ کے ساتھ بازار میں گھومے گا. تو اس لیے, اور محبت بڑھے گی دونوں میں, اس لیے اس پہ کیا رکھا شریعت نے؟ ثواب رکھا. بلکہ ہمارے شریعت نے تو اور ترغیب دے دی جو میں بیان میں بتاتا رہتا ہوں. تو یہ جائز چیز ہے نا. اور شریعت نے کیا رکھا؟ رشتہ داروں سے محبت. دل بھی چاہتا ہے انسان کا جو اپنے خونی رشتے ہیں ان سے انسان کو محبت ہو, بشرطے کہ اس کا دل سلامت ہو. اگر آپ کا دل سلامت ہے تو آپ کو بھائیوں اور بہنوں سے محبت ہوگی, والدین سے محبت ہوگی, اگر دل سلامت ہے آپ کا. دیکھو انسان گدھا پالتا ہے نا, گدھا, تھوڑے دنوں میں اس انسان کو گدھے سے محبت ہو جاتی ہے, بشرطے کہ یہ پالنے والا خود انسان ہو, گدھا نہ ہو. یہ خود بھی اگر گدھا ہے تو پھر نہیں ہوگی. یہ انسان کی فطرت ہے. تو اب آپ بتاؤ, بچپن میں بہن بھائی جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا, ایک ہی خون سے, ایک ہی گوشت سے اللہ نے دونوں کو بنایا, ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا, اور کئی سالوں تک اکٹھے کھیلتے رہے. بچپن میں بہن بھائی کیسی محبت کرتے ہیں, کیسا کھیلتے ہیں آپس میں.
اور بستر پہ کیسا چپک چپک کے سوتے ہیں وہ. بہن بھائیوں کو ایک جگہ، بھائیوں ہو یا بہنیں ہو، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، ایک ہی بستر پہ سب کو ڈال دو، وہ کلابازیاں ایک دوسرے پہ کھاتے کھاتے سو جائیں گے. کئی سال کا عرصہ ہے، طویل عرصہ ہے جس میں وہ اس طرح سے محبت کے ساتھ رہتے ہیں. کتنا گہرا رشتہ، بلڈ بھی ایک ہی باپ نے جنا، ایک ہی ماں نے جنا، اور کئی سال ایک ہی برتن میں بیٹھ کے کھایا، کئی سال ایک ہی ساتھ چپک چپک کے سوتے رہے، باتیں کرتے رہے اور کھیلتے رہے، کودتے رہے، اور بڑے ہو کر پھر ایسے ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں. تو یہ جو بھول جائیں گے، یہ گدھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ انسان ہے کیا؟ تو گدھے ہیں یہ. تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ وہ اپنے بہن بھائیوں سے، بول لو نا یار، محبت کرتا ہے. تو یہ خواہش ہے، شریعت نے اس خواہش کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا، اور اللہ کی کیسی رحمت ہے، اس خواہش کو پورا کرنے پر ثواب بھی رکھ دیا کہ تمہاری اپنی بھی اندر کی خواہش ہے تو اس کو پورا کرو، ثواب ملے گا. دیکھو، صدقہ دینا ایک اجنبی کو، اس میں ثواب ہے، اور اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے. مجھے بات بتاؤ، دل کیا چاہتا ہے؟ اپنے قریبی ریلیٹو کو صدقہ کرنے کا زیادہ دل چاہتا ہے یا دور کے آدمی کو؟ قریبی رشتہ. دل بھی یہی چاہتا ہے یار، یہ اپنا ہے. اپنے کو غم میں دیکھ کر افسوس زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کو غم میں دیکھ کر اتنا افسوس نہیں ہوتا. دوسروں کے تو ہمیں حالات پتہ چلتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، ایسے دھچکا نہیں لگتا. اپنے بھائی بہنوں میں سے کسی کی اطلاع آ جائے، ایک دم انسان پریشان ہوتا ہے نا، ترس آنے لگتا ہے اس کو. تو شریعت نے کیا کہا؟ غیر کی مدد کرو گے تو بھی ثواب ملے گا، اپنوں کی کرو گے تو ڈبل. حالانکہ دل بھی یہ چاہ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے علماء سے پوچھتے ہیں، میں سگے بھائی کو دے سکتا ہوں؟ ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، بھائی یہ تو اپنا بھائی ہے، اس کو دینے کا تو کیا فائدہ، یہ تو اپنا ہی بھائی ہے، یہ تو اپنی ہی خواہش پوری ہو رہی ہے، اس لیے علماء سے پوچھتے ہیں. تو علماء کیا بتاتے ہیں؟ بھائی دگنا ثواب ہے بھائی بہن کو دینے میں، خالہ پھپھی، یہ جو قریبی رشتے ہیں، چچا ماموں، دگنا ثواب ہے، یہ محرم رشتے ہیں. اور اس میں اپنا دنیا کا فائدہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے قریبی پہ خرچ کریں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کی محبت بڑھے گی، اور اس محبت بڑھنے کا آپ کو فائدہ ہوگا. اجنبی کو دیں گے تو اس کے ساتھ تو آپ کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں، وہ نکل لیا پتلی گلی سے، یہ پیسے وہ نکل گیا، پھر اگلے دن آئے گا بھائی کچھ، اتنا ہی تعلق رہے گا اس کا. اپنے قریبی کو دیا تو ڈبل فائدہ، ثواب ڈبل ہو گیا، دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوں گے، اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی. اس سے آپ کو کیا فائدے ہوں گے؟ آپ کی مخالفت کم ہو جائے گی، خاندان میں، معاشرے میں آپ کی عزت آپ کے خاندان میں بڑھ جائے گی. عزت تو اپنے خاندانی میں ہوتی ہے اصل، باہر والے تو السلام علیکم وعلیکم السلام نکل لیے، ان کا کیا لے، وہ آپ کی عزت اگر کر بھی لیں گے تو کتنا ٹائم کریں گے، اور کریں گے بھی تو جب تک آپ کے اندر کچھ صفات ہیں، نہیں ہیں تو بھائی وعلیکم السلام. اور جس کے ساتھ رہتے ہو وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، قرآن کہتا ہے وہ خاندان جو تمہیں ٹھکانہ دیتا ہے، تو اس سے آپ کے تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ اچھے، اور اس سے آپ کو دنیا کا فائدہ بھی ہوگا. تو ہمارا اپنا دل بھی چاہتا ہے کہ یار رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس خواہش کو بولو بھائی پورا کرو. تو اللہ کتنے اچھے ہو گئے، کیا خیال ہے بھائی؟ شریعت کتنی زبردست ہے. ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے، اللہ کہہ رہی ہے اس دل کی خواہش کو پورا کرو، اس پہ ثواب ملے گا. بیوی بچوں کو کھلانے کا دل کرتا ہے، ایسے یوں 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 کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہے یوں، ایسے کنفیوز کر رہے ہیں، نہ یوں کر رہے ہیں نہ یوں کر رہے ہیں، ہے بھائی؟ دل چاہتا ہے کھلانے کا، ہر ایک کا دل چاہتا ہے یار. آپ کسی دوسرے پہ بچوں پہ صدقہ کرو، 100 روپے کرو گے نا تو 100 روپے بھی آدمی سوچتا ہے آج میں نے کسی کو 100 روپے کھلائیں. اپنے بچوں کے لیے روزانہ کتنی لوگ چیزیں لے کر آتے ہیں، پارکوں میں گھماتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں، فروٹ لا کے دیتے ہیں. دل بھی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں پہ زیادہ خرچ ہو، تبھی غیر مسلم بھی کر دیتے ہیں اپنے بچوں، ہندو بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا تو آخرت پر ایمان نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد ہے تو دل چاہتا ہے خرچ کرو. لیکن اللہ نے بھی ہمیں کیا کہا کہ جب خرچ کرو تو سب سے پہلے کون ہے؟
اپنی بیوی اور یہ اپنی بیوی جو میں کہہ رہا ہوں نا، جان بوجھ کر اپنی کہہ رہا ہوں. آج کل دوسروں کی بیویوں پہ بھی لوگ خرچ کر رہے ہیں. دوسروں کے بچوں پہ کوئی خرچ نہیں کرتا، دوسروں کی بیویوں پہ خرچ کرنے کا فیشن آج کل معاشرے میں چل پڑا ہے. تو اپنی زوجہ پہ، اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور شریعت ترغیب. اپنے والدین پر خرچ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور شریعت ترغیب بھی دیتی ہے. اگر دل سلامت ہو تو خدا کی قسم والدین کی خدمت میں جو مزہ آتا ہے دنیا کے کسی کام میں اللہ نے وہ مزہ رکھا ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے دل خراب ہو گئے نا. بوڑھی ماں آپ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں رہ لے، دوسرے بھائی کی کیسے برداشت ہوتا ہے؟ بھائی ماں ہے، بھائی ہمارے گھر میں رہے گی. وہ میں نے بتایا تھا نا سعودی عرب میں جھگڑا ہو گیا تھا اس پہ. ماں بوڑھی ہو گئی، ایک بیٹا ادھر رہتا ہے، ایک دوسرا بیٹا ادھر رہتا ہے. ایک بیٹا کہہ رہا ہے بوڑھی ماں میرے ساتھ رہے گی، دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے بوڑھی ماں. بھائی گھر میں اگر بوڑھا باپ نہ ہونا اور بوڑھی ماں نہ ہو، وہ گھر کم ہے، ہوٹل زیادہ ہے. گھر بنتا کس سے ہے؟ ماں باپ سے. اگر گھر میں والدین نہیں ہیں تو وہ گھر نہیں ہے. والدین وہ ذات ہوتے ہیں جو بھائی بہنوں کو جمع کر دیتے ہیں ایک جگہ. اگر والدین نہ ہوں تو بھائی بہنوں کا بھی رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا. تو اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو والدین کی نعمت سے نوازا ہے نا، تو اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جس کو بوڑھے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ملا اور اس نے ان والدین کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہ کر لی. اتنا بہترین آپشن اللہ نے جنت کمانے کا دیا تھا اور اس نے یہ آپشن ضائع کر دیا. کسی بزرگ کی خدمت میں وہ اللہ نے ثواب نہیں رکھا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں رکھا ہے. میرے نانا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی، جو ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے دعا کروانے کے لیے. کیوں آیا ہوں؟ دعا کروانے کے لیے. تو میں نے اپنے نانا سے خود سنا، فرمایا کہ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی خدمت کر کے ان سے دعا لو. تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ والدین کسی کی اگر گھر میں موجود ہوں تو اس سے بڑا سرمایہ نہیں ہے کسی کے پاس. تو دل بھی چاہتا ہے. ہمارے خاندان میں خاتون کی شادی ہوئی، نکاح ہو کے دور چلی گئی، وہ دوسرے شہر آ گئی. ظاہر ہے عورت ہے بیچاری، رخصتی ہوگی، اپنے والدین کے شہر کو چھوڑ دیا اس نے. میری محرم رشتہ دار تھیں وہ، میں ان سے ملنے جایا کرتا تھا. تو وہ کہتی تھیں کہ مجھے، شادی بھی اچھی جگہ ہوئی ان کی، بڑی خوش تھیں. وہ کہتی تھی مجھے صرف ایک تمنا ہے کہ کاش میری بوڑھی ماں اور باپ میرے ساتھ رہیں. عورت ہے، شوہر کے گھر میں عورت خوش ہوتی ہے نا زیادہ. کہہ رہی ہے میں تو نہیں جا سکتی، میرے نکاح ہو گیا، ایک اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، لیکن کاش میرے والدین، یعنی یہ سہولت اللہ نے بیٹوں کو دی ہے، بیٹیوں کو نہیں دی. اس پہ افسوس کرتی تھی وہ، کاش میرے والدین میرے ساتھ رہیں اور میں ان کی خدمت کروں. تو اس لیے اگر دل زندہ ہو اور دل سلامت ہو تو انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی. اور عجیب اللہ نے والدین کا رشتہ ایسا بنایا ہے، جتنے زیادہ بوڑھے ہوں گے اتنے ہی اچھے لگتے ہیں. یہ عجیب بات. جتنا زیادہ بڑھاپا آئے گا نا والدین میں اتنے ہی زیادہ
اچھے لگیں گے, اتنا ہی پیار آنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں وہ سعودی عرب کا واقعہ سنا رہا تھا کہ 2 عربوں نے نا, والدین کا مسئلہ کیا ہوا کہ وہ ایک کہہ رہے کہ بیٹا کہہ رہے میرے گھر رہے, اور دوسرا کہہ رہا ہے میرے گھر رہے. اور ایک بات یاد رکھو, بات سے بات نکلتی ہے, یہ جو آج کل کی نئی جنریشن ہے نا لڑکیوں کی, بیان خواتین بھی سنتی ہیں اور پھر بہت طنز کرتی ہیں کہ یہ ہمارے خلاف. جو بات ہے وہ تو کروں گا نا, ساس بھی تو خاتون ہی ہے نا جس کی حمایت میں بات کر رہا ہوں میں. آج کل انہوں نے ساس سسر کی خدمت سے بالکل ہاتھ کھینچ لیا ہے, بالکل ہاتھ کھینچ. یہ بہت غلط ہے. یہ جو مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ بہو پر ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے, یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے. واجب نہیں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کا جو ایگریمنٹ ہے, معاہدہ ہے, وہ ایگریمنٹ میں یہ چیز نہیں ہوتی کہ ساس سسر کی خدمت بھی کرے گی. یعنی عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی خواہش کو پورا کرے, اس کے گھر سے باہر نہ نکلے, اس کو اولاد دے. یہ نکاح کا ایگریمنٹ ہے. باقی اخلاقیات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. آپ بس میں سفر کر رہے ہوں, کوئی بوڑھا آدمی بیچارہ ہانپتا کانپتا ہوا کھڑا ہوا ہو, اور آپ کو پتا ہے کہ 1-8 گھنٹے کا راستہ ہے, آپ اس کے لیے سیٹ چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ یا آپ بولو گے کہ سیٹ کے پیسے چونکہ 50 روپے 20 روپے میں نے دیے ہیں, چلو لمبا سفر ہے, پنڈی جا رہے ہیں آپ, اس میں تو آپ کنڈکٹر سے بولیں گے بھائی تو نے جب سیٹ نہیں تھی تو بوڑھے کو چڑھایا کیوں تو نے, اور ہم کیا پنڈی تک کھڑے ہو کر جائیں؟ وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے. آدھے گھنٹے کا سفر ہے, 15 منٹ کا سفر ہے, آپ نے 20 روپے دے دیے, بیٹھ گئے آپ. اب ایک بیچارہ ہانپتا کانپتا ہوا بوڑھا کھڑا ہوا ہے, تو آپ کے لیے سیٹ دینا واجب نہیں ہے اس کو, کیونکہ سیٹ کے پیسے کس نے دیے؟ آپ نے دیے, پہلے آپ آئے ہو. لیکن اخلاقیات کیا اس کو گوارا کر, کوئی وہاں کوئی باشعور بندہ بیٹھا ہوگا, اس عمل کے بعد آپ سے محبت کرے گا وہ؟ ہے بھائی, یہ تقریر سن کے وہ خوش مطمئن ہو جائے گا کہ بھئی پیسے میں نے دیے, میرا حق ہے. ٹھیک ہے, پیسے آپ نے دیے, آپ کا حق ہے, لیکن ایسے موقع پہ ذرہ برابر بھی انسانیت ہو تو انسان اس بوڑھے کے لیے جگہ چھوڑ دیتا ہے. چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ تو یاد رکھو, جب رشتہ قائم ہو گیا میاں بیوی کا, تو عورت کے لیے شوہر جیسے قابل احترام ہے, اس کا باپ اور اس کی ماں بھی قابل احترام ہے. ان کا خیال کرنا عورت کی اخلاقی ذمہ داری ہے. اگر ان سے وہ تمیز سے بات نہیں کرتی, ان کی خدمت جو ضروری خدمت ہے وہ نہیں کرتی, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھ پہ واجب نہیں ہے. ایسے تو پھر شوہر بھی بہت ساری چیزیں, شوہر یہ جو آج کل اتنا خرچہ مرد اپنی بیویوں کو دے رہے ہیں, یہ مردوں پہ واجب تھوڑی ہے. میرے پاس خواتین کے فون آتے ہیں نا, نان نفقہ نہیں دیتے ہمارے میاں. میں کہتا ہوں صبح ناشتہ ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. دوپہر کھانا ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. رات کھانا ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے. سال میں 4 جوڑے بنتے ہیں؟ ہاں وہ تو بن ہی جاتے ہیں. تو اور کیا چاہیے؟ کہہ رہے نہیں, وہ جو نان نفقہ ہے, جو نان نفقہ ہے وہ تو مل نہیں رہا. تو میں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا گھر کی سہولت میسر ہے. ہاں بھی گھر تو دیا ہوا ہے میاں نے, نان نفقہ نہیں مل رہا. تو بھائی نان نفقہ وہ ایسا ہی ہو گیا. ہمارے پنجاب سے ایک رشتہ دار آئے, اب تو بریانی کی ڈش بہت مشہور ہو گئی ہے دنیا میں. پہلے پنجاب والوں کو بریانی کا نہیں پتا ہوتا تھا. جب ہم چھوٹے بچے تھے تو ہمارے جو پنجاب سے رشتہ دار آتے تھے ان کو نہیں پتا تھا بریانی کیا ہوتی ہے. تو ہمارے میرے ماموں لگتے تھے رشتے میں, وہ آئے پنجاب سے, کراچی آئے. انہوں نے کہا یار میں بریانی کھاؤں گا. بہت تعریف سنی ہے کراچی والے, اور یاد رکھو بریانی ابھی بھی صرف کراچی میں ہی ملتی ہے. پنجاب میں بریانی بنا تو دی مگر انہوں نے, لیکن کاش نہ بناتے تو اچھا تھا. ابھی بھی بریانی صرف نقل کی کوشش کی ہے ان لوگوں نے, مگر وہ بریانی نہیں بنی. نہ پلاؤ کے رہے نہ بریانی کے رہے. سعودیہ میں بھی بریانی ملتی ہے, مگر وہ بھی بریانی کے نام پہ بدترین مذاق ہوتا ہے, وہ بریانی نہیں ہوتی وہ. تو بریانی ابھی بھی کراچی میں ہی ہے. ہاں پنجاب میں اور چیزیں ملتی ہیں جو کراچی میں نہیں ملتی, لیکن بریانی بہرحال, نہاری اور بریانی یہ دونوں چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ صرف کراچی میں ملتی ہیں. تو اس لیے جب پنجاب جاؤ تو یہیں سے شاپر میں بریانی ڈال کے لے جایا کرو, ورنہ بریانی کے نام پہ پھر آدمی منہ بھی نہیں بنا سکتا. وہاں میزبان اتنی اہتمام سے بریانی بنا کے لاتا ہے, اور بریانی تعریف کرنی پڑتی ہے مجبوراً. تو اس لیے وہ آئے یہاں پہ اور کہنے لگے کہ بھائی میں نے بریانی کی بڑی تعریف سنی ہے.
بریانی کھاؤں گا. ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا چاول ہوتے ہیں یہ. تو ہمارے پڑوسی تھے, ان کو لے گئے, ان کو بریانی کھلا دی. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ میں بریانی کھا چکا ہوں. انہوں نے کہا کوئی عجیب سی چیز ہوگی, بہت ہی یونیک قسم کی ڈش ہوگی. تو گھومتے رہے. پھر بعد میں کہنے لگے یار بریانی تو کھلاؤ آپ. تو انہوں نے کہا یہ میں نے کیا کھلایا ابھی آپ؟ یہ بریانی ہے, اس کو بریانی بولتے ہیں. تو اتنی تعریف سنی تھی, یہ تو چاول ہیں عام, تھوڑا سا مسالہ. وہ بھائی یہی ہے بریانی, آپ کو عادت نہیں پڑی ہوئی اس لیے آپ کو اتنی اچھی نہیں لگ رہی. خیر, وہ میں کیا بات کر رہا تھا. ہاں, تو اسی طرح خواتین کہتی ہیں یہ نان نفقہ ہے, صبح ناشتہ بھی کرا دیا اور یہ بھی. تو اور کیا نان نفقہ ہے بھائی؟ ان کا نان نفقہ یہ ہے کہ ہر تقریب پہ نیا جوڑا, جب بھی کسی کی شادی ہوگی نئے کپڑے بنیں گے. پھر میکڈونلڈ, صحیح ہے نا, پھر 2 دریا پہ جانا ہے ہر ہفتے, یہ ساری چیزیں ملا ملو کے. پھر میرا سالہ آ رہا ہے, اس کی دعوت, پھر ساس آ رہی ہیں, پھر اس کی دعوت, پھر فلانا آ رہا ہے. پھر وہ ایک بیچارے پر نا ایک اس کو نان نفقہ کہتے ہیں. باقی یہ کوئی نان نفقہ تھوڑی ہے, یہ تو ویسے ہی کھانا ہے بھائی, یہ تو ضرورت ہے. تو بھائی وہ بھی تو اضافی خرچ کر رہا ہے, تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اخلاقیات کے معیار پہ پورا اتریں. باقی یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے کہ میں یک طرفہ بات نہیں کرتا. بعض دفعہ ساس اپنے ساس ہونے کا بھی ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں. وہ ہر وقت ذہنی طور پہ ٹارچر کرتی رہتی ہیں, یہ بھی ہوتا ہے. سسر اتنا نہیں تنگ کرتے, ساسیں زیادہ تنگ کرتی ہیں. وہ ٹارچر ذہنی طور پر, وہ اپنی بیٹی نہیں سمجھ رہی اس کو. اس لیے علماء آج کل کہتے ہیں کہ بھائی بیوی کو الگ گھر پہلے لے کے دو اور شادی بعد میں کرو. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اس پہ بہت تاکید کی ہے کہ بھائی پہلے الگ گھر کا انتظام کرو پھر شادی کرو. ہاں, جس کے پاس گنجائش نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن ہر گھر میں ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری جوائنٹ فیملیاں میں جانتا ہوں بہت تمیز کے ساتھ رہ رہے ہیں, کیونکہ جوائنٹ فیملی میں رہنے میں جو برکتیں ہیں وہ الگ الگ رہنے میں نہیں ہیں. لیکن اس کے لیے پھر دل بھی تھوڑے سے بڑے ہونے چاہیے. تو والدین کے معاملے میں بات عرض کر رہا تھا کہ شریعت نے اتنا بڑا حق بیان کیا ہے والدین کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین اگر بیوی کو طلاق کا حکم دیں تو والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے دو. یہ حدیث ہے. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا, عرض کیا کہ ان ابی یأمرنی ان اطلق زوجتی او کما قال, کہ میرے باپ مجھے حکم دے رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں. حضرت ابو درداء نے کیا فرمایا؟ فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا, رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد, خدا کو رب کو خوش کرنا ہے تو باپ کو خوش رکھو, رب کو ناراض کرنا ہے تو باپ کو ناراض کرو. کیا مطلب؟ باپ اگر کہہ رہا ہے تو اس کو چھوڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیوی کو طلاق دے دو. انہوں نے نبی سے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو. تو جو باپ کا حکم ہے ماں کا بھی وہی ہے. البتہ اس میں آج کل علماء کہتے ہیں کہ جلد بازی سے کام نہ لے, پہلے پوری بات علماء کے سامنے رکھ دے, کیونکہ بعض دفعہ باپ اور ماں کی طرف سے زیادتی بھی ہوتی ہے. امام, اس سے پتہ چلتا ہے کہ حدیث جو ہے نا, حدیث سمجھنا یہ مجتہدین کا کام ہے, ہر آدمی کا کام نہیں ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہر مسئلہ خود حدیث سے نکالو, غلط ہے, نہیں نکال سکتے آپ, اجازت نہیں ہے آپ کو. فقہی مسائل آپ خود حدیث سے نہیں نکال سکتے, اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. حالانکہ حدیث میں نہیں ہے کہ باپ اگر غلط ہے یا صحیح ہے, حدیث میں تو مطلق ہے, باپ حکم دے تو چھوڑ دو بیوی کو. لیکن ہم جب مجتہدین سے پوچھتے ہیں تو امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرا باپ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں, کیا میں دے دوں؟ امام احمد نے فرمایا نہیں. اس نے فوراً حدیث سنائی, نبی نے تو حضرت عمر کے بیٹے کو کہا تھا کہ باپ کی اطاعت کرو. تو امام احمد نے بڑا پیارا جواب دیا, فرمایا حل ابو کا مثل عمر, کہ تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے بھائی. نبی نے جو کہا تھا وہ عمر کے بیٹے کو کہا تھا. تو نبی کو یقین تھا کہ عمر اپنے بیٹے کو اگر کہہ رہے ہیں کہ بیوی چھوڑ دو تو غلط نہیں کہہ رہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو حکم دیا تھا کہ بیوی کو طلاق دے دو. ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام غلط حکم نہیں دے سکتے, لیکن ہمارے اور آپ کے جو ابا ہیں بہت اچھے ہیں, ہم ان کے پاؤں میں پڑے رہیں
مگر کوئی بھروسہ نہیں ہے کس وقت کیا کہہ دیں, کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے اگر وہ کسی کو کچھ کہہ دیں تو پہلے علماء کے سامنے بات رکھو کہ حضرت ایسا نہ ہو کہ وہ بے قصور ہو اور خام خامے اس کو آپ جو ہے نا چھوڑ دیں. ہاں کوئی معقول ریزن ہے, وہ ستا رہی ہے باپ کو اور ماں کو, ان میں ایک چیز بہت اہم ہے کہ عورت پر اتنا کم از کم کر لے کہ شوہر کے والدین سے بات تمیز سے کرے. اگر بدتمیزی کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ چیز قابل برداشت, شوہر سے بدتمیزی کر لے قابل برداشت ہے. وہ تو شوہر ہے نا, وہ تقریباً اسی کے لیول کا آدمی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ نے ایک مقام اوپر تو رکھا مگر بہرحال وہ اس کا شریک حیات ہے. دونوں کے لیول تو تقریباً ایک ہی ہے نا دونوں کا. وہ تو ایک اللہ نے ذمہ دار بنا دیا, ابھی گھر میں اس کی چلے گی. لیکن جو اس کے والدین ہیں وہ قابل عزت ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہیں. تو والدین کی میں بات کر رہا تھا کہ ہمارا دل چاہتا ہے. اچھا اس سے ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بھی بتا دوں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو حکم دیا بیوی کو طلاق دو. حضرت ابو بکر نے بھی حکم دیا تھا اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دو. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اپنے بیٹے کو کہ اپنی بیوی کو طلاق دو. اس سے کیا پتہ, ابو دردہ کے پاس ایک شخص آیا, ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے فتویٰ دیا کہ زوجہ کو, حضرت ابو دردہ کا مقام فقہا صحابہ میں فقہا میں ہوتا ہے. اس سے اتنی بات تو پتہ چلتی ہے کہ اسلام میں طلاق اتنی معیوب ہے نہیں جتنی ہمارے معاشرے نے بنا دی ہے. اتنی معیوب نہیں ہے اسلام میں, بری چیز ہے. خود نبی نے فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ طلاق, حلال چیزوں میں سب سے ناپسند اللہ کو کیا لگتی ہے, طلاق. مگر ساتھ ساتھ ہے ناپسند, ناپسندیدگی میں اشارہ کر دیا کہ بلا وجہ یہ کام کرنے کا نہیں ہے. بعض لوگوں کو عورتیں بدلنے کا شوق ہوتا ہے. ایک صاحب تھے, انہوں نے ایک بیوی رکھی, پھر طلاق دی, پھر دوسری شادی کی, سمجھ میں نہیں آیا, اس کو چھوڑ دیا, تیسری شادی کی, پیسے والے تھے, رشتے مل رہے تھے دھڑا دھڑ, سمجھ میں آیا, پھر چھوڑ دیا. اس چیز کو ناپسند کیا ہے شریعت نے. بعض صحابہ سے یہ ثابت ہے مگر ان میں کیا حکمت ہے, کیا مسئلہ تھی, وہ ایک الگ موضوع ہے. جمہور صحابہ کا یہ موقف نہیں تھا. خود نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت یہ نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زوجہ سے بعض دفعہ کچھ جھگڑے بھی ہوئے ہیں جیسے میاں بیوی میں ہوتے ہیں. آپ روٹ کے چلے گئے, 1 مہینے بعد آئے, لیکن آپ نے طلاق نہیں دی. لیکن اتنی معیوب نہیں ہے جتنی ہمارے معاشرے نے بنا لی ہے. یہ غلط ہے کیونکہ اللہ نے, ہم دیکھو شریعت کو فالو کریں گے تو ہر چیز میں. کچھ دن پہلے میں ایک نکاح پڑھایا میں نے, وہ لڑکی طلاق یافتہ تھی اور ہمارے خاندان کی تھی. اس کا کہیں میں نے نکاح پڑھایا تو میں ٹیکسی میں جا رہا تھا, ایک ٹیکسی پکڑی میں نے, ڈرائیور تھا پٹھان. اب راستے میں میری کالز آ رہی ہیں, میں مسائل کا جواب دے رہا ہوں, تو اس پٹھان نے بولا وہ تم مفتی ہے, مولوی ہے. میں نے کہا ہاں. تو اس کو اندازہ ہوا نا فون پہ میری بات چیت سے, تو پھر اس نے بھی مسئلے پوچھنا شروع کر دیے. میں نے کہا چل بھائی تو فری میں. تو اب جب میں وہاں گیا, میں نکاح پڑھا کے اسی ٹیکسی میں واپس آیا, ہمارے رشتے دار خاتون تھی وہ, تو کہنے لگا کیا کون تھی, یہ کیا تھا. میں نے کہا طلاق یافتہ لڑکی تھی. تو کہتے ہیں اوئی خواہ تمہارا جو مہاجروں میں یہ جو طلاق کا رواج ہے بہت اچھا رواج ہے. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بھائی, ورنہ تو کہتا ہے کہ تمہارے مہاجروں میں جو طلاق کا رواج ہے یہ بہت گندا رواج ہے. یہ کہنا چاہیے تھا نا, لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے, یار یہ تم لوگ کے یہاں بہت اچھا رواج ہے. یعنی اس لڑکی کو طلاق ہوئی ہے پھر دوبارہ شادی. میں نے کہا کیوں, کہہ رہے یار ہمارا بی سے ہمارا شادی ہوا, ہمارا پورا زندگی خدا قسم برباد ہو گیا. ٹھیک ہے, نہ ہم کو وہ پسند آتا ہے نہ اس کو ہم پسند آتا ہے, سارا زندگی ہمارا برباد ہو گیا یار. تو میں نے کہا پھر دوسری کر لیتے. کہہ رہا دوسری شادی بھی نہیں کرنے دیتا یار ہمارا. میں نے کہا اس کو چھوڑ دیتے. کہہ رہا وہی تو بولتا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتی ہم, اس کو ہم نہیں چھوڑ سکتی. کہہ رہے ہمارا خاندان میں پٹھانوں میں طلاق نہیں ہے. تو وہ مجھے اس کا اسٹائل بڑا اچھا لگ رہا تھا. تو بات اس نے یہاں سے شروع کی, تمہارا مہاجروں میں یہ بہت اچھا رواج ہے. مجھے بڑا تو بھگتا ہوا تھا نا, وہ بھگتا ہوا تھا. اب بھائی چلو استخارے بھی نکال لیے, سب کچھ ہو گیا, پھر بھی میچنگ نہیں ہو رہی, نہیں سمجھ میں آ رہا. سر پھٹولنے سے بہتر نہیں ہے کہ محبت سے علیحدگی اختیار کر لو, بھائی تم کہیں اور کر لو, تم کہیں اور کر لو. نہیں جی ہو گئی تو رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں, ایلفی سے جڑتے ہیں, اور جناب اب وہ الگ ہی نہیں ہو سکتے. وہ سر مار رہے ہیں. پھر لڑکی کے والدین کہتے ہیں کہ طلاق کے بعد ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے. یہ بھی غلط ہے. شادی کر دی آپ نے,
نہیں بن رہی تو بیٹی سے بولو بیٹا اچھی طرح سے رہو, نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں, گھر کے دروازے کھلے ہوئے. آئی بات سمجھ, خام خام اپریشیٹ نہ کریں کہ وہ نہیں بھی آنا ہو تو آ جائے, پہلے دیکھیں کہ واقعی نہیں بن رہی. ورنہ بعض دفعہ والدین خام خام میں سپورٹ کرتے ہیں تو اس سے خام خام میں طلاق ہوتی ہے. یہ اس کو میں اپریشیٹ نہیں کرتا کہ وہ آ کے اپنے شوہروں کی شکایت لگا رہی ہے اور آپ سن کے بولے ہاں ہاں جا کے جو ہے نا, اور وہ تو اس کو بولو گھر بسایا, اس کو نبھاؤ. جب تک کوئی بہت واضح مسئلہ نہ ہو اور وہ حل کرنے کی کوششوں کے باوجود بھی حل نہیں ہو رہا ہو, اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ میں نے اپنی اس زندگی میں بہت سی عورتوں کو پاگل ہوتے دیکھا ہے. انہوں نے طلاق نہیں لی, سسرال میں ان کو ذہنی طور پر اذیت مل رہی تھی تو وہ نفسیاتی پاگل ہو گئی, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہی ہیں, اور نتیجہ پھر بھی طلاق کی صورت میں ہی نکلا. اور بعض دفعہ میاں پاگل ہو گیا, یہ بھی ہوتا ہے. وہ طلاق کیونکہ خاندان معاشرہ برا سمجھتا ہے کہ تم تو 2 نمبر آدمی ہو, تم نے طلاق دے دی بیوی کو, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ نہیں دیتا اپنی عزت بچانے کے لیے کہ معاشرے میں رشتہ داروں میں بدنام نہ ہو جاؤں. صبر کر کر کے بالآخر ایک دن دھماکے کے ساتھ پھٹ جاتا ہے, وہ برین ہیمریج ہو جاتا ہے اس کو, یا پاگل ہو جاتا ہے. کیونکہ لطیفے جو لوگوں نے بنائے ہوئے ایسے ہی تھوڑی بنائے ہوئے ہیں. وہ ایک آدمی گیا نا, ایک خاتون گئی اپنے شوہر کو لے کے ڈاکٹر کے پاس, کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے, یہ جو ذہنی مریض ہیں, ڈاکٹر نے اندازہ لگا لیا کیوں ہیں یہ. تو ڈاکٹر نے اس کو, خاتون کو ہاتھ میں کہا کہ نیند کی گولیاں ہیں. اس نے کہا یہ میں ان کو کس وقت کھلاؤں. اس نے کہا یہ آپ نے کھانی ہے, جتنا زیادہ آپ سوئیں گی اتنی جلدی یہ ان کی ریکوری ہوگی. جتنا زیادہ, جتنا آپ جاگیں گی کچھ دنوں میں یہ کومے میں چلے جائیں گے, پھر یہ پولیس سے بھی نہیں اٹھیں گے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایسا سوئیں گے کہ یہ پولیس بھی ان کو نہیں اٹھا سکے گی. تو یہ دونوں طرف ہوتا ہے. تو بھائی یہاں تک پھر لوگ کہتے ہیں بچوں کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا. بچے اس طرح سے جو لڑ کے رہیں گے نا, اس سے بچے زیادہ خراب ہوں گے. اور محبت سے الگ ہو جاؤ, عدالتوں میں نہ جاؤ, کسی عالم کو, مفتی کو, کسی بڑے ادارے کو ثالث بنا لو اور مل جل کر بچوں کی تربیت کرو. کچھ بھی نہیں ہوتا. بچپن میں ماں کے پاس رہیں گے, ہفتے میں ایک دن 24 گھنٹے کے لیے باپ کے پاس رہ لیں گے, خرچہ باپ اٹھائے گا. تعلیم کی ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی ہے. سب ذمہ داری ہیں باپ کی. ماں کے پاس رہیں گے, وہ ہنسی خوشی زندگی گزارو. اور میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں. ایک دفعہ میں کسی کا نکاح پڑھانے گیا, میرا شاگرد ہے وہ. میں نے کہا ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا ابا اماں میں تو ہمارے بچپن میں طلاق ہو گئی تھی جب ہم چھوٹے تھے. میں نے کہا اچھا, تو آپ اس شادی میں ابا شریک ہوں گے؟ ہاں, وہ دوسرے راستے سے آئیں گے, وہ ادھر سے پہنچیں گے شادی میں. میں نے کہا ابا اماں کیسے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ابا ادھر رہتے ہیں, سامنے والے فلیٹ میں اماں رہتی ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہیں یار جب ہمارے ابا اماں کا نکاح ہوا نا تو میری والدہ جاب کرتی تھی, تو میرے والد صاحب کو جاب کرنا پسند نہیں تھا. اس پہ اتنی لڑائیاں ہوئی کہ دونوں نے آرام سے تمیز سے بیٹھ کے علیحدگی اختیار کر لی کہ بھائی بچوں کی ہم تربیت کرتے رہیں گے, آپ سامنے والے فلیٹ میں رہیں, میں یہ والے فلیٹ. ٹھیک ہے, بچے ادھر بھی جاتے اور ادھر بھی جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. بلا وجہ نہ کریں کہیں جا کے آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو چلو بیگم تم جاؤ یہاں سے. یہ تو ناپسندیدہ ہے شریعت میں. میں تو انتہائی آخری وہ بتا رہا ہوں, تو اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے. اس موضوع پر میں کبھی انشاءاللہ بہت تفصیل سے بات کروں گا, صرف اسی ٹاپک پر کہ اس بارے میں شریعت کی رہنمائی کیا ہے, کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ ہماری بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جو شریعت چاہتی ہے کہ ہم وہ خواہشات پورا کریں, اور ہم بھی چاہتے ہیں. جیسے والدین اگر, ہاں میں وہ بتا رہا تھا سعودی عرب میں جھگڑا کیا ہوا کہ ایک بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری اماں میرے پاس رہیں گی, دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ میری اماں میرے پاس. کیونکہ ابا اماں گھر میں ہوں گے تو پھر اپنے بچوں کو پالنے کا مزہ ہی الگ ہے. بچوں کو دادا دادی نانا نانی کا پیار ملتا ہے, محبت ملتی ہے, وہ تو جب ہی ملے گی نا جب آپ کے ساتھ رہیں گے. اور آدھا ٹائم تو دادا دادی نانا نانی پال لیتے ہیں بچوں کو. بچوں کی اتنی اچھی تربیت ہوتی ہے نا اگر بوڑھے ماں باپ گھر میں موجود رہیں. ہمارے دیکھو اگر ماں باپ نہیں بھی ہے نا تو کسی بھی بوڑھے رشتے دار کو گھر میں لا کے رکھ لو. بوڑھے کا گھر میں رہنا بہت ضروری ہے. ہمارا جو جامعۃ الرشید ہے نا, اس میں جو میرے شیخ و مرشد ہیں وہ جوان ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو بوڑھے تھے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو نیچے جتنے لوگ تھے جامعہ چلانے والے وہ سارے جوان. تو ہمارے استاذ نے, میرے شیخ و مرشد نے بنوری ٹاؤن سے ایک بوڑھے عالم اسپیشل منگوائے, حالانکہ استاذ کی ضرورت
جامعہ کو نہیں تھی, ایک سے ایک استاذ پڑھا ہوا تھا. فرمایا کہ سارے نوجوان لڑکے ہیں یہاں پہ, سارے ینگ ہیں, مدرسے میں کوئی بوڑھا نہیں ہے. تو یہ کیسا مدرسہ ہے بھائی, برکت کہاں سے ہوگی یہاں؟ ہم کس کا احترام کریں, کس کی خدمت کریں, کس کی جوتیاں سیدھی کریں, کس سے دعائیں کروائیں؟ ایک بوڑھے کا ہونا ضروری. اسپیشل ایک حدیث کے استاذ منگوائے بوڑھے, اور ماشاءاللہ اب تک ہیں وہ, اور ان کو سبق بھی دیا. حالانکہ بعض دفعہ وہ سبق پڑھاتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا طلبہ کے, وہ بیچارے اتنے بوڑھے ہو گئے, ضعیف ہو گئے, تو وہ آواز ان کی کھل کے نہیں چلتی. لیکن بھائی بیٹھو سنو, نوجوانوں کو سکھایا جا رہا ہے نا کہ بوڑھوں کا احترام کیا جاتا ہے. بھائی بوڑھے عالم ہیں, سبق سمجھ میں آئے نہیں آئے, سر جھکا کے ان کے سامنے بیٹھنا ہے. کیونکہ ہمیں علم کی جتنی ضرورت ہے نا, تمیز سیکھنے کی ضرورت اس سے بھی زیادہ ہے. آج کل یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں تعلیم ہے, تمیز نہیں ہے. انسان تعلیم سے نہیں بنتا, تہذیب سے بنتا ہے. تو بوڑھے کا احترام کرنا سیکھو, یہ بہت ضروری ہے. اور اگر کبھی راستے میں آپ کو کوئی بوڑھا روک کے کوئی بات شروع کر دینا تو جلدی نہیں بھاگا کرو. یہ بھی آج کل نوجوانوں میں ہر وقت ٹائم دیکھتے ہیں, جلدی بہت ہے. اور وہ بیچارہ بوڑھا آدمی وہ بات کو دیر سے مکمل کرتا ہے, وہ آواز اس کی اس میں لرزہ ہوتا ہے. میری عادت یہ ہے کہ مجھے کوئی بوڑھا مل جائے نا مسجد میں کھڑا ہو, بات چیت شروع کر دے, پوری کوشش کرتا ہوں کہ جب تک اس کی بات ختم نہ ہو میں اپنی جگہ سے نہ ہلوں. حالانکہ آپ کو پتا ہے میں پکڑائی میں آتا نہیں ہوں, کوئی بندہ مل جائے سے کر کے نکلتا ہوں. لیکن اگر کوئی بوڑھا, میں یہ بات اس لیے نہیں بتاتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو بوڑھے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں, یہ اب تک میں بتا نہیں رہا تھا لیکن چلو اب نکل گئی. کوئی بوڑھا مل جائے تو کوشش, میں یہ نہیں کہہ رہا اس پہ پورا اترتا بھی ہوں میں, کوشش میری یہ ہوتی ہے کہ یہ بوڑھا صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, چپ کر کے پوری بات اس کی سن لو, چاہے غلط ہی کہہ رہا ہو, اور ان کو غلطی پہ ٹوکتا بھی نہیں ہوں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اپنے سے بڑوں کو جو بالکل سفید ریش ہو گئے ان کو ہم تنبیہ کرنا شروع کر دیں. بھائی سن لو, اسی پہ ثواب ملے گا. بس وہ اپنا عمل مکمل کر چکے, انہوں نے جتنا تبدیل ہونا تھا ہو گئے ہیں. اب وہ خود جتنا ہوں گے آپ کے کہنے سے نہیں ہوں گے, آپ کے کہنے سے نہیں ہوں گے. تو اس لیے شریعت میں اس کا بہت بہت خیال کیا گیا ہے, جو ضعیف ہے اس کا خیال. اور خاندانی لوگ ایسا کرتے ہیں, گھر میں بوڑھا باپ ہے, بوڑھا دادا ہے, چپ کر کے بیٹھ, تھوڑی دیر ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے, ان کی اول فول ادھر ادھر کی جو سنا رہے ہوتے ہیں نا بوڑھے لوگ, سن لیا کرو بیٹھ کے. ہماری دادی تھیں, بہت بوڑھی ہو گئی تھی, کئی سال سے 80 سال تک کی تھیں وہ, کئی سال سے وہ 80 کی تھیں. 80 کے بعد نا انہوں نے کہا تھا اب میں آگے میری عمر بڑھے گی نہیں. وہ حافظہ کمزور ہو گیا تو 80 ہی بتاتی تھیں. ہم کئی سال سے ان کو دیکھ رہے تھے. اب کیا تھا کہ ہم بعض دفعہ پریشان بھی ہو جاتے تھے کیونکہ اونچا سنتی تھی. پھر اونچا سنتی ہیں, کوئی بات ان کو بتاؤ تو 3 دفعہ چیخ چیخ کے بولنا پڑتا تھا. تو نوجوان آدمی تو تنگ آ جاتا ہے نا ان چیزوں سے. وہ اپنا بڑھاپا نہیں سوچتا کہ کل یہ وقت میرے اوپر بھی آنے والا ہے, یہ میرے اوپر بھی آنے والا ہے. اور یاد رکھو, علماء کہتے ہیں جس نے بوڑھے کا احترام کیا نا, بڑھاپے میں اللہ اس کی خدمت کے لیے کسی نہ کسی کو پیدا کر دیں گے. اپنا بڑھاپا سوچا کرو. تو وہ کیا اونچا سنتی تھی, ایک بات کو 3 دفعہ. تو ہم جو ہے وہ بعض دفعہ تنگ بھی آ جاتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا ہے نا تو پھر ایسا گھر میں ماتم ہوا ہے, ایسا ہوا ہے کہ ساری رونق ختم ہو گئی. تو اس لیے جیسے بچوں کا شور ہے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے, تو بوڑھوں کے شور سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس پہ تو زیادہ ثواب ہے, عبادت ہے وہ. عرب معاشرے میں جہاں بہت ساری برائیاں ہیں نا, بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں. ایک صاحب نے بتایا کہ میں عربوں میں بہت رہا ہوں, عرب کے کلچر کو بہت قریب سے دیکھا. مجلس میں ان کے خاندان کا کوئی بوڑھا بیٹھا ہوا ہو تو سارے چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. اس دادا اگر بیٹھا ہے تو باپ بھی نہیں بولے گا. پھر وہاں پہ دادا جب موجود ہے تو باپ نہیں بولے گا, حالانکہ وہ چاہے وہ ادھر ادھر کی بول رہا ہو, پھینک رہا ہو, لیکن چونکہ وہ دادا ہے تو نہیں بولے گا. وہ باپ موجود ہے تو بیٹے نہیں بولیں گے, بھائی باپ موجود ہے, ابا موجود ہے. ایسا روب ہے. ایک پٹھان نے مجھے اپنا واقعہ سنایا. عید کا دن تھا, ہم سب اکٹھے کھا رہے تھے, ہماری دوستی تھی ان سے. وہ تھے کہیں گاؤں کے, وزیرستان وغیرہ کے, یا شمالی وزیرستان یا جنوبی. یہاں ان کا ٹرک اسٹینڈ ہے نا, ادھر ان کا ٹائروں کا کاروبار تھا. جتنے پٹھان آپ کو ٹرک اسٹینڈ میں ملیں گے نا, اتنے صوبہ سرحد میں نہیں ملیں گے. سب نے کنٹینر کا اور ٹرکوں کا کاروبار شروع کیا ہوا ہے.
تو میری گپ شپ تھی ان سے, تو میں نے ان سے کہا یار, میں نے کہا آپ لوگوں کے ہاں باپ دادا کا بڑا احترام ہوتا ہے, اور ہمارے جو شہری کلچر ہے اس میں تو یہ احترام ختم ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے کہا ذرا کوئی قصے مجھ سے سناؤ اپنے ابا دادا کے احترام کے. میں نے کہا وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا. میں نے کہا آپ یہ بتاؤ کہ آپ کے ابا نے کبھی آپ کی ٹھکائی لگائی ہے؟ کہہ رہا بہت پٹا ہے یار, ہم بہت پٹا ہے باپ سے. میں نے کہا پھر آپ کیا کرتے تھے؟ کہہ رہے کچھ بھی نہیں کرتا تھا, باپ نے مارا ہے تو مار لیا, مار کھا کے نکل جاتے تھے. تو کہہ رہے ایک دن کیا ہوا کہ ہمارا دادا بیٹھا ہوا اور ہمارا باپ بھی اور ہم سب جوان بھائی, ایک تو ماشاءاللہ ان کی اولادیں بہت ہوتی ہیں, تو جب اکٹھے ہیں نا تو لگتا ہے کہ خاندان ہے. یہ دو بچوں میں کیا اکٹھے ہو گئے عید کے دن یار, تم نہیں اکٹھے ہوا کرو اللہ کا واسطہ تمہیں. ایک دو بچے ہیں تو عید اپنے گھر پہ ہی منا لیا کرو. اکٹھے تو جب ہوں گے جب فیملی خاندان ہوگا. تو وہ دادا تھے, کہہ رہے ہمارے چاچے اور سارے ہم بھائی سارے جمع, عید کا دن تھا, دادا بیٹھے ہوئے کہ دادا تو بہرحال دادا ہے. تو کہہ رہے ہمارا دادا غصے والا بہت ہے. اصل میں میری رپورٹ یہ تھی ہے نہیں, جب دادا بنتے ہیں تو خود بخود غصے والا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کو پتا ہے آگے سے کوئی بولے گا نہیں. تو کہہ رہے میں نے کوئی بات کی, میرے دادا کو غصہ آیا, ادھر سے جوتا اٹھایا, کھینچ کے مجھے مارا سب کے سامنے. تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے کچھ نہیں, میں بھی بھاگا اور میرے دوسرے بھائی بھی میرے پیچھے پیچھے بھاگے کہ اگلا جوتا ان کو لگنے والا ہے. تو میں نے کہا آپ کے جذبات کیا تھے؟ کہہ رہے کچھ نہیں, ہم ہنستے ہوئے بھاگے. دوسرے بھائی اس لیے بھاگے کہ اب دوسرا جوتا کس کے آنے والا ہے؟ ہمارے آنے. کتنا اچھا کلچر ہے دیکھو. ہر چیز میں کسی قوم کی تعریف نہیں کر رہا کہ ساری چیزیں سب کی, کچھ چیزیں دوسری قوم کی اچھی, کچھ لیکن یہ والی تو اچھی ہے نا, یہ چیز تو اچھی ہے نا. تو یہی چاہیے شریعت کو کہ بھئی وہ دادا ہے, وہ باپ کا بھی باپ ہے. ایک تو باپ, لوگ کہتے ہیں نا میں تمہارا باپ ہوں, وہ تو باپ کا بھی باپ ہے. اس نے جوتا اٹھا کے مار دیا, غصہ نہیں کرو, ہنستے ہوئے نکلو. اور کہہ رہے ہیں ان کے سامنے بھی نہیں ہنس رہے کہ ان کو اور غصہ آئے گا, ٹھیک ہے. اور دادا نے مذاق میں تھوڑی مارا, غصے میں مارا. تو میں نے کہا دیکھو یہ جو تمہارا کلچر ہے نا, اب تم شہر آئے ہو, کراچی آ کے رہ رہے ہو, یہ تباہ ہو جائے گا. تمہارے بڑھاپے میں تمہارا ایسا احترام تمہاری اولاد نہیں کرے گی, کیونکہ تم نے ان کو واٹس ایپ لے کے دے دیا ہے, تم نے ان کو فیس بک پہ بٹھا دیا ہے اور ان کی نگرانی کرنا چھوڑ دیے. اب وہ دوستیاں لگائیں گے, پھر وہ انگلش فلمیں دیکھیں گے, انگریزوں کا کلچر دیکھیں گے, انڈین فلمیں دیکھیں گے, انگلش فلمیں دیکھیں گے, وہاں کا کلچر دیکھیں گے کہ کیسے اولڈ ہاؤس بھی ہوتا ہے. تو کہیں گے یار ہم نے خام ایک جوتے کھانے کے لیے ایک دادا کو پالا ہوا ہے, اس کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراؤ. تو یہ سارا سیٹ اپ ہو جائے گا. تو میں نے کہا اس کلچر کو بچا کے رکھو, اور بچے گا کیسے؟ دین میں لگاؤ اپنے بچوں کو, ٹھیک ہے, دنیا بھی پڑھاؤ, مگر ساتھ ساتھ علماء کی صحبت میں بٹھاؤ ان کو بولے مولوی ہے, اس کے پاس روزانہ تمہیں اتنے دن جانا ہے, یہ بزرگ ہیں, یہ علماء ہیں, ان سے سیکھنا ہے, آداب سیکھنے ہیں, ان کے ساتھ رہنا ہے. اور اصل تو سیکھتا ہے انسان گھر کے ماحول کو دیکھ کے. میں نے کہا ان کے سامنے, اپنی اولاد کے سامنے اپنے باپ کا اتنا احترام کرو اور ایسے نیچی آواز سے بات کرو کہ یہ سیکھ جائیں کہ ہم نے بھی اپنے باپ کا ایسے ہی احترام کرنا ہے. ان کے سامنے اگر اپنے باپ سے لڑائی لڑی تو یہ کبھی بھی تمہاری عزت اور احترام نہیں کریں گے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی. تو بھائی بہت ساری خواہشات ایسی ہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے ہم پوری کریں, اور شریعت نے بھی کیا کہا, ان کو پورا کرو. بہت ساری ہیں, اچھے کپڑے پہننا, پیسہ رکھنا. آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیسہ نہیں رکھا, ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے دنیا کی رغبت رکھی نہیں ہے. اچھا, پیسہ رکھنے کا مطلب ہے پیسہ کمانا, رکھنا شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. کماؤ اور اپنے اوپر اور اپنے بچوں پر خرچ کرو, خام میں بیلنس بنا کے رکھنا. کھاؤ پیو, اچھا کھاؤ, اچھا پہنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا جوتا اچھا ہو اور میرا لباس خوبصورت ہو, مطلب یہ بھی تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے کپڑے اچھے ہوں, مسلمانوں کے چپل اچھے ہوں, مسلمانوں کی سواری اچھی ہو. آپ کے پاس اگر پیسہ ہے اچھی گاڑی رکھو بھائی. باقی نبی نے کیوں نہیں رکھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستثنا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے دنیا کی رغبت رکھی نہیں. جب دل ہی نہیں چاہ رہا ان کا تو کیوں رکھیں گے بھائی؟ اس میں حکمت کیا تھی؟
حکمت یہ تھی کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ بعد میں کوئی غیر مسلم انگلی اٹھا سکے کہ انہوں نے دنیا کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. تو نبوت ملنے کے بعد، عزت ملنے کے بعد بھی آپ نے دنیا نہیں رکھی. آخر وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ تھی کہ ایک وقت کا کھانا ملا، دوسرے وقت فاقہ. پیسہ آیا، صبح آیا تو شام سے پہلے صدقہ کر دیا. اتنا بڑا ظرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک عرب سردار آیا نبی کے پاس، اس کا مقصد آپ کا امتحان لینا تھا سخاوت کا. اب آپ مجھے بتاؤ، کوئی شخص آپ کی سخاوت کو آزمانے کے لیے آ جائے تو آپ یقیناً فیل ہو جاؤ گے. کیونکہ ایک غریب آیا، مستحق تھا، آپ نے اس کو پیسے دے دیے، اس کی ضرورت پوری ہوئی. دوسرا آیا، آنے والا مستحق نہیں ہے، وہ صرف آپ کی سخاوت کو ٹیسٹ کر رہا ہے. پھر تو یقیناً بڑے بڑے سخی فیل ہو جائیں گے، کیونکہ بھائی اتنا کہاں ہے، اتنا کہاں کیسے دیں. تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال غنیمت کے ریوڑ تھے جو آپ کی ملکیت میں تھے. وہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک ریوڑ دے دیا. دوبارہ آیا اور دے دیا، دوبارہ آیا اور دے دیا. صحابہ نے اعتراض کیا، یا رسول اللہ یہ تو مانگے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ مجھے بخیل بنانا چاہتا ہے اور میں بخیل نہیں ہوں. یہ چاہتا ہے میری زبان سے نہ نکلوا دے، میں نہ نہیں نکالوں گا. آزماتا ہے تو آزماتا رہے، نہ نہیں نکالوں گا. سب کچھ دے دیا اس کو. اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اپنی قوم میں جو تقریر کی، اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم سچا نبی ہے، کیونکہ یہ ایسا نبی ہے جو کل کے فقر سے نہیں ڈر رہا. اس کو کل کا خیال نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا. اگر یہ جھوٹے ہوتے یقیناً اتنا رکھتے کہ بھائی کل بھی مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی صحابہ کرام تھے، وہ نبی کو ہدیہ دے دیتے، تو وہ کون سا مالدار تھے، وہ بھی تو بیچارے غریب ہی تھے نا، وہ بھی تو غریب تھے. تو یہ کل سے نہیں ڈرتے کہ آئندہ کل کیا ہوگا. تو اتنا حوصلہ تو ظاہر ہے نہ مجھ میں ہے، نہ آپ میں ہے، نہ کسی میں ہے. تو اس لیے ہمیں ہمارا اصول شریعت نے کہا ہے بھائی پیسہ رکھ سکتے ہو لیکن جمع کر کر کے نہ رکھو، خود بھی کھاؤ، بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ، ماں باپ پہ بھی خرچ کرو اور کھاؤ پیو. تو ہمارا دل بھی چاہتا ہے اور شریعت بھی یہ کہتی ہے. تو یہ وہ خواہشات ہیں جو شریعت چاہتی ہے ہم پوری کریں، اور وہ خواہشات کچھ ایسی ہیں جو شریعت چاہتی ہے وہ ہم پوری نہ کریں. وہ خواہشات انشاءاللہ پھر میں اگلے ہفتے بیان کروں گا. جو آج موضوع تھا لیکن یہ تمہید میں لگ گیا موضوع. وہ چاہتی ہے شریعت کہ ہم وہ خواہشات پوری نہ کریں، وہ حرام ناجائز خواہشات ہیں، ان کے قریب بھی پھٹکنے سے ہمیں منع کیا گیا. تو یہ سوالات ہیں. یہ جو سوالات ہیں نا، یہ آخری 10 منٹ ہم سوالات کے لیے اتوار کا جو بیان ہوگا نا، اس میں آخری 10 منٹ سوالات کے لیے ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا، فیس بک پہ بھی کوئی اگر سوال کرتا ہے لائیو تو آپ عثمان بھائی آپ پڑھ کے بتا دیں. اگر ہم کسی گناہ کرنے کے بدلے کچھ رقم جرمانہ خاص کر لیں یعنی کسی گناہ کے سرزد ہونے پر کچھ رقم صدقہ کر دیں تو کیا یہ رقم جرمانہ شمار ہوگی یا صدقہ میں؟ یہ صدقہ ہوگا بھائی، جرمانہ نہیں ہوگا. اور ایسا کرنا چاہیے. گناہ ہو جائے تو توبہ استغفار بھی کریں، اللہ سے آئندہ نہ کرنے کا عہد بھی کریں، اور کچھ رقم ساتھ ساتھ صدقہ بھی کریں یا روزہ رکھ لیں. گناہ کی نوعیت میں فرق ہے. جو شہوانی گناہ ہیں ان میں روزہ رکھنے کا فائدہ صدقہ کرنے سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی کوئی خواہش نفس سے مغلوب ہو کے بد نظری کر لی اور کوئی غلط کام کسی نے ایسا اپنی ناجائز خواہش شہوت کو پورا کر لیا تو اس میں روزہ رکھنے کا فائدہ آئی بات سمجھ، کیونکہ روزے میں نفس زیادہ ٹوٹتا ہے انسان کا. تو ایسے صورت میں سزا کیسے دینی چاہیے؟ روزہ رکھ کے اور باقی میں صدقہ کر کے. اگر کوئی شخص جرمانہ دینے میں کوتاہی کرے تو شریعت میں اس کی کیا سزا ہے؟ اس کی سزا شریعت میں یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ سنجیدگی سے چھوڑنا نہیں چاہتا تو پٹے گا. کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون. جو لوگ گناہ کما رہے ہیں عن قریب ان کو سزا ملنے والی ہے، عن قریب. تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی، کبھی بھی سزا آ سکتی ہے. اور دنیا کی برکت تو اللہ ختم کر دیتے ہیں، دل کا سکون. امام مالک کو مدینے میں سب سے زیادہ فالو کیا جاتا تھا اور ایک حدیث میں ان کی طرف اشارہ ہے کہ مدینہ کے وہ عالم ہیں جن کے پاس لوگ دور دور سے سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں امام مالک کا فقہ کم کیوں ہے؟ امام مالک کا فقہ کم کیوں ہے؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ زیادہ تر حکومت جو رہی ہے نا، خلافت، وہ حنفیوں کے پاس رہی ہے. کیونکہ جو کوفہ تھا نا وہ مرکز تھا اسلام کا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ ہجرت کی ہے تو دارالخلافہ کیا بن گیا؟ کوفہ.
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا فقہ اور حضرت علی کا فقہ یہ کوفہ میں پھیلا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور مدینہ میں مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ پھیلا ہے. اور مدینہ میں انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انس ابن مالک تو بصرہ میں تھے. مدینہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فقہ زیادہ پھیلا. اسی وجہ سے امام مالک اکثر حدیثیں بیان کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر کی سند سے. تو اب یہ جو کوفہ تھا یہاں حضرت علی کے شاگرد تھے اور عبداللہ ابن مسعود کے, اور یہ مسلمانوں کا مرکز بن گیا تھا. تبھی آپ دیکھیں نا بغداد کا بہت نام آتا ہے. تاتاری اور حملہ بھی بغداد پہ کیا تھا, مسلمانوں کا مرکز یہ تھا. تو ظاہر ہے جو مرکز ہوتا ہے تو وہ پھر علم کا مرکز بنا. تو فقہ حنفی جو پروان چڑھائے وہ کوفہ میں چڑھائے, تو اس لیے وہیں سے پھر مسلمانوں کی خلافتیں دنیا میں پھیلیں. جہاد کرنے جو پوری دنیا میں لوگ جاتے تھے زیادہ تر وہیں سے جاتے تھے. تو اس کی وجہ سے جب جہاد ہوتا تھا خلافتیں قائم ہوئیں. سب سے پہلے جو قاضی تھے دنیا میں وہ امام ابو یوسف تھے. یعنی اسلامی دنیا کے جو سب سے پہلے بہت 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ کی حکومت تھی, اس کے جو سب سے پہلے قاضی بنے ہیں وہ فقہ حنفی کے امام تھے, امام ابو یوسف. تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جن کی وجہ سے فقہ حنفی دنیا میں سب سے زیادہ پھیلا. اور امام شافعی کا فقہ جو تھا یہ اس طرف مصر میں اور ملیشیا میں اور یہ جو دوسرے علاقے, تو ظاہر جس کے شاگرد زیادہ پھیلیں گے تو وہ زیادہ ہوگا. امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا فقہ جو تھا نا یہ اس لیے بھی کم پھیلا کہ اس میں سادگی بہت تھی, زیادہ باریکی نہیں ہے اس میں. تو یہ اس وقت کے لوگوں کو زیادہ اٹریکٹ نہیں کیا. سب سے زیادہ تو باریکی تھی نا جس فقہ میں وہ فقہ حنفی تھا. بہت سارے لوگ جب فقہ حنفی کے دلائل پڑھتے تھے, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, تو وہ فقہ حنفی کو قبول کر لیتے تھے, ان کو زیادہ جاندار لگتا تھا. اور بہت سارے فقہ شافعی پہ رہتے تھے, وہ بھی تھا. تو یہ ایک وجہ بنی ہے کہ اس میں گہرائی بہت تھی اور جزئیات بہت زیادہ تھیں. فقہ حنفی میں بہت سارے مسائل کا حل ملتا ہے, دوسرے فقہاء کے ہاں بہت سارے مسائل کا حل نہیں ملتا. اور جو فقہ مالکی تھا نا یہ سادہ بہت تھا, بہت سادہ فقہ تھا. ان کی ترتیب بھی اتنی اچھی نہیں تھی کہ وہ ایک باقاعدہ ترتیب. یہی وجہ ہے علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ فقہ مالکی دیسی علاقوں میں زیادہ پھیلا ہے, یعنی گاؤں دیہاتوں میں, کیونکہ وہ سادہ لوگ تھے, وہ زیادہ باریکیوں میں نہیں جاتے تھے وہ, تو اس لیے وہ سادہ علاقوں میں زیادہ پھیلا ہے. باقی امام مالک کا جو حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسا عالم پیدا ہوگا جس کی طرف لوگ کجاوے کسیں گے, تو جمہور محدثین اسی طرف گئے ہیں کہ وہ امام مالک ہیں. تو ان کی فضیلت کم نہیں ہو جاتی ان کا فقہ کم ہونے سے, اس لیے کہ ان کی جو کتاب ہے حدیث کی وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی ہے. اور ہمارے علماء سے ہم نے سنا ہے کہ فقہاء میں امام ابو حنیفہ کا سب سے پہلا مقام ہے, اس کے بعد بقیہ 2 اماموں پر امام مالک کو ترجیح ہے. یہ جو فقہ شافعی اور فقہ حنبلی ہے نا, یہ حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں زیادہ, بہت زیادہ گہرائی میں نہیں گئے ہیں. اور مالکی فقہ میں اور حنفی فقہ میں حدیث کے ظاہر کو اتنا نہیں لیا گیا ہے. امام مالک نے تو اہل مدینہ کے عمل کو حجت بنایا ہے. کہتے ہیں حدیث میں اگر کچھ ہوگا مدینہ والے اس کے خلاف کر رہے ہیں تو میں مدینہ کے عمل کو لوں گا, کیونکہ یہ کیسی حدیث ہے جو مدینہ والوں کو سمجھ میں نہیں آئی. تو ان کا فقہ میں تو بہت آسانی ہے, اہل مدینہ, تبھی وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز کے قائل ہیں. حالانکہ حدیث میں ہاتھ باندھنے کا ذکر ہے, لیکن وہ فتویٰ کیا دیتے ہیں, نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھی جائے گی, کیونکہ اہل مدینہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھتے تھے. تو یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے. تو معاشرتی علوم کا سوال پوچھا ہے آپ نے یار, فقہ مالکی, تو فقی مسائل پوچھا کریں نا, جائز نہ جائز کے. تو تاریخی سوال ہے. طارق شفیع نام رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی, اس میں کیا عرض ہے. کہہ رہے ہیں بعض علماء منع کر رہے ہیں, تو جو منع کر رہے ہیں ان سے دلیل پوچھیں. حضرت آپ بقرہ عید کی چھٹیوں میں سفر پہ جائیں گے, ارادہ ہے, کیوں؟ اب گھریلو چیزیں پوچھنا شروع کر دی ہیں. ریٹائرمنٹ کا پیسہ حلال ہے یا حرام؟ بھائی حلال ہے, ریٹائرمنٹ پہ ریٹائر ہو رہے. اب تو انڈیا میں ٹیکس بچانے کے لیے انشورنس لے سکتے ہیں. انشورنس کرنا حرام ہے بھائی. کفریہ کلمات کون سے ہیں؟ کفریہ کلمات یہ ایسے ہی ہے جیسے کون کون سی گالیاں حرام ہیں. تو میں اب آپ کو گالیاں سنانا شروع کر دوں کہ یہ والی گالی بھی نہیں دو, یہ والی گالی بھی نہیں دو, یہ والی گالی بھی. کیسا سوال ہے بھائی. ایک صاحب نے اللہ کی توحید پر کتاب لکھی. کتاب یہ لکھی کہ اللہ تعالی نہ تو عاجز ہے, نہ وہ کھانے کا محتاج ہے. وہ ایسے یعنی ایسی توحید بیان کی کہ اللہ جو ہے نا اس سے بھی پاک ہے, اس سے بھی پاک ہے, اس سے بھی پاک ہے, اس سے. وہ تو ساری برائیاں جو انسانوں میں ہوتی ہیں نا وہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہہ رہے ہیں لیکن اللہ میں یہ چیزیں نہیں ہیں.
دوسرے بندے نے کہا اللہ کے بندے یہ بتاؤ اللہ نے میں کیا کیا خصوصیات ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے ابا کی تعریف کر رہے ہیں. کسی نے کہا یار اپنے ابا کی ذرا تعریف کرو. ایک طریقہ تو یہ آپ کہیں میرے ابا بہت سخی ہیں, میرے ابا بہت بہادر ہیں, بہت صحت مند ہیں, بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں, تو پازیٹیو چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا نا. دوسرا طریقہ ہے میرے ابا چور بھی نہیں ہے, کبھی مسجد سے نہ چپل چراتے ہوئے پکڑے گئے الحمدللہ, گولے گنڈے والے کو بھی کبھی دغا نہیں دی, کبھی کسی محلے کی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا, ٹکٹکی باندھ کے کبھی کبھار دیکھ لیا کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور میرے ابا جو ہے نا وہ رشوت بھی نہیں لیتے, چوری بھی نہیں کرتے, ایسا بھی نہیں کرتے, ویسا بھی نہیں کرتے, زنا بھی نہیں کرتے. تو یہ ہوگی تو تعریف, مگر سننے والا ایسا سمجھے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے, برائیاں کر رہا ہے. کیونکہ آپ نے 50-60 برائیاں بیان کر کے کہہ دیا کہ یہ میرے ابا میں نہیں ہے, خود بخود ذہن میں جائے گا اس کے علاوہ ہیں. چور تو نہیں ہے مگر ڈاکو ہیں. تو اس لیے جو ہے نا کفریہ کلمات کون کون سے ہیں, یہ کچھ سوال نامعقول ہے. بس اللہ تعالیٰ کا کسی بھی طرح سے انکار کرنا یا اس کی شریعت کا مذاق اڑانا یہ کفر ہے. اور ہو گئے ختم. فیس بک پہ لائیو مسائل کا میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ٹائم آدھا گھنٹہ ہفتے میں 2 دن رکھ لیا جائے, اس میں فیس بک پہ جو ہے نا لائیو آئے مسائل اور لائیو اس کا جواب دیا جائے. یہ جو ہے نا فون والا سیٹ اپ یہ اتنا مزیدار نہیں ہے. بدگمانی کا علاج کیا ہے, قسم توڑنے کا کفارہ. بدگمانی کا علاج یہ ہے, پہلا علاج تو یہ کہ یہ سوچے کہ اللہ نے منع کیا ہے اور اللہ نے اس کی دلیل قرآن میں دی ہے, ان بعض الظن اسم, بہت سارے گمان غلط ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ زیادہ جانتا ہے, ہم جانتے ہیں. تو ایک علاج تو یہ ہے کہ بھئی اللہ زیادہ جانتا ہے, جب وہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے, تم غلط بھی سوچ سکتے ہو, جس کے بارے میں تم یہ سوچ رہے ہو وہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جیسے میرے اندر اگر کوئی عیب ہو, میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس کی اچھی تعویل کریں, میری باتوں کا صحیح مطلب لیں, غلط مطلب نہ لیں, تو دوسرے کے بارے میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے اچھا پہلو تلاش کریں. 2 مطلب نکلتے ہیں تو اچھے پہلو پر محمول کریں اور اس کو غلط پہلو پر محمول نہ کریں. جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کو. اور تیسرا تو سب سے بہتر علاج ہے کہ جب آپ کسی سے بدگمان ہوتے ہیں نا تو آپ خود پریشان ہوتے ہیں, اندر سے بغض پیدا ہوتا ہے, اور اس بغض سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. آپ کو کھانے میں 2 روٹیاں زیادہ کھانی پڑیں گی. جو آپ کے اندر خون کی جو آدمی اچھا گمان رکھتا ہے نا وہ خوش رہتا ہے, کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے, یہ بھی سب صحیح ہے بھائی, سب سیٹ چل رہا ہے, بڑے آرام سے سوتا ہے. اور جو بدگمان ہو کے سوتا ہے وغیرہ, یار یہ بندہ بھی ٹھیک, پتہ نہیں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا, یہ سب اس نے یہ کیوں بولا, اس کا تو یہ مطلب ہے, خام ہمیں ٹینشن لیتا رہتا ہے. اور نقصان کس کا کرتا ہے, اپنا. کسی نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ غصہ جو ہے نا, غصہ دوسرے کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو دینے کا نام ہے. دوسرا نے الٹا کام کیا, آپ غصہ یوں کرو, جس نے کیا وہ ہنس رہا ہے, حالانکہ سزا اس کو ملنی چاہیے تھی. اور مل کس کو رہی ہے, کانپ آپ رہے ہو ایسے ایسے کر کے, خون آپ کا جل رہا ہے. تو اسی طرح غصہ کرنے میں جیسے اپنا نقصان ہے, دوسرے کا نہیں ہے, تو اسی طرح بدگمان ہونے میں کس کا نقصان ہے, اپنا. خود آدمی خراب ہوتا رہتا ہے. قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے, 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلا دیں. سمجھ رہے ہو, اگر 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا نہیں, یعنی صبح شام کا کھلا دیں, صبح شام کا نہیں کھلا سکتے تو 2 ٹائم کا کسی بھی طرح سے کھلا دیں. آج 10 غریبوں کو دوپہر کا کھانا کھلا دیا, کل بھی دوپہر کا کھلا دیا, تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. 1 منٹ پہلے یہ مکمل کر لو. لیکن انہی غریبوں کو کھلانا پڑے گا. 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا آپ نے کھلا دیا, یعنی 10 غریبوں کو آپ نے ظہر کا کھانا کھلایا, دوپہر کا, اور اگلے رات کا کسی اور 10 غریبوں کو, تو کفارہ ادا نہیں ہوگا. انہی 10 غریبوں کو کھلانا پڑے گا 2 ٹائم کا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ دوپہر اور رات کا نہیں کھلا سکتے تو صبح کا ناشتہ کرا دو اور دوپہر کا کھانا کھلا دو ذرا 3-4 بجے, ٹھیک ہے نا, 2 ٹائم کا وہ بھی ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو؟ ان غریبوں میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہونا چاہیے, کم از کم اتنا بچہ ہونا چاہیے جو پیڑ بھر کے کھا سکتا ہو. آپ نے عیدی سینٹر جا کے 10 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹافیاں کھلا دیں, وہ نہیں ہوگا. کھانے میں کیا ہونا چاہیے, متوسط درجے کا کھانا. قورمہ کھلا دیں بہت اچھا, بریانی کھلا دیں بہت اچھا,
نہیں تو کم از کم درمیانے درجے کا کھانا ہونا چاہیے. بالکل ہی ایسا لو کوالٹی کا کھانا آپ نے ابلے ہوئے چاول رکھ دیا ان کے سامنے, یہ اس سے کفارہ ادا بولو بھائی نہیں ہوگا. یہ سوال بہت لوگ پوچھتے ہیں, تو ایک دفعہ اس کو ریکارڈ کر دیں تو اچھا ہے, قسم کے کفارے والا سوال. تو غریب کون سے ہونے چاہیے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بھائی. سرسری سی تحقیق کر لیں, بہت زیادہ گھسنے کی ضرورت نہیں ہے. سرسری تحقیق سے جو غریب لگ رہا ہے آپ کو, اس میں سب سے پہلے سیاستدان آ جائیں گے آپ کے, ٹھیک ہے نا. اور ان کو نہیں کھلائیں, وہ غریب ہوتے نہیں ہیں, لگتے ہیں, باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ غریب ہیں. تو جو بھی آپ کو لگے کہ بھائی یہ بیچارہ واقعی مشکل میں ہے. اسی طرح آسانی یہ بھی ہے کہ ہوٹل والے کو آپ کہہ دیں کہ بھائی یہ 2 بندے میں تمہیں دے رہا ہوں. اچھا پہلے میں مکمل کر دوں, ایک ہی غریب کو 10 دن تک کھلا دیں گے تو بھی کفارہ ادا ہو جائے گا. ایک غریب کو, یہ سب امام ابو حنیفہ کے اجتہادات ہیں, آپ دیکھو جمہور کے ہاں جائز نہیں ہے, یہ امام حنیفہ کے یہ اجتہادات ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں کہ آج آپ نے ایک غریب کو 2 ٹائم کا کھلایا, کل اسی غریب کو جب کھلاؤ گے تو یہ دیکھنے میں وہ ہے مگر حقیقت میں یہ دوسرا غریب کہلائے گا. کیونکہ جو مقصد تھا نا 10 غریبوں کو کھلانے کا, اس کا مطلب امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ 10 غریبوں کی حاجت پوری کرنا ہے. تو آج جب آپ نے ایک غریب کی حاجت پوری کر لی تو آج کی حاجت پوری کرنے سے اس کی کل کی حاجت پوری نہیں ہوئی ہے, کل وہ شریعت کی نظر میں نیا غریب سمجھا جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ نہیں آئی تو بھی مان لیں. تقلید اسی کو کہتے ہیں. ضروری نہیں آپ کی سمجھ میں ہر بات آئے, کیونکہ وہ زیادہ پڑھے لکھے تھے, ان کا اجتہاد آپ سے زیادہ قوی تھا. تو اگلے دن بھی اسی کو کھلا. ایک ہی دن میں اگر آپ نے 10 آدمیوں کا کھانا ایک غریب کو کھلایا تو قسم کا کفارہ بھی ادا نہیں ہوگا, اور اس کو مارنے کا کفارہ الگ سے ادا کرنا پڑے گا آپ کو, ٹھیک ہے نا. تو آئی بات سمجھ میں؟ ایک ہی غریب کو تو ہوٹل پہ جا کے آپ ہوٹل والے سے کہہ سکتے ہیں یہ بندہ غریب ہے, یہ روزانہ 2 ٹائم کا کھانا کھا کے جائے گا, اس کی میں پہلے سے ایڈوانس پیمنٹ کر رہا ہوں. چاہیں تو 2 بندے کو لے جائیں, کیونکہ 2 بندوں کو ایک پلیٹ میں سستا پڑتا ہے. ہوٹلوں میں جو اتنا کھانا ہوتا ہے نا, تو وہ آپ کے لیے سستا کفارہ دو. 2 آدمیوں کو ہوٹل والے سے ملا دیں, بولیں یہ دوپہر اور رات کا کھانا کھائیں گے اور اس کی یہ پیمنٹ کر رہا ہوں میں. یہ بہت آسان ہے. اور اس سے بھی آسان یہ ہے کہ بعض دفعہ وہ غریب کہتا ہے میں دوپہر کا کھا سکتا ہوں, رات کا نہیں کھا سکتا, تو پھر آپ ان کو کہیں کہ ٹھیک ہے دوپہر کا کھانا یہ دونوں کھائیں گے مگر زیادہ دن تک کھائیں گے. ایک غریب کو آپ نے کھلانا تھا 10 دنوں تک, دوسرے کو کھلانا تھا 10 دنوں تک, تو اب دونوں کو کھلائیں گے 20 دنوں تک. تو آپ بولیں یہ دونوں کو میں 20 دنوں تک کھانا نہیں, بلکہ زیادہ ہو جائے گا نا. ایک غریب کو 10 دنوں تک, تو 2 غریبوں کو 5 دنوں تک کھلانا ہے. تو 2 غریبوں کو آپ نے 10 دنوں تک کھلا دیا تو کفارہ ادا. ایک ٹائم کا کھانا 10 دنوں تک کھلا دیا تو کفارہ ادا. یہ بہت پیچیدہ کلپ ہو گیا ہے بھائی, فی الحال چلا دیں, پھر دوبارہ سے کر لیں گے اس کو, وہ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. تو اس طرح بھی کفارہ ادا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اور اگر آپ خود غریب ہیں, آپ کے پاس گٹکے کے پیسے نہیں ہوتے اور آپ کہہ رہے ہیں یار ہم کھانا کھلائیں پبلک کو, اچھا کھانے کے علاوہ پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں. یہ بھی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. جمہور کے ہاں پیسے دینا جائز نہیں ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں مقصد غریب کی حاجت پوری کرنا ہے تو پیسے دے کے بھی وہ, بلکہ پیسے دینا زیادہ بہتر ہے اس غریب کے لیے جو ضروری چیزوں پہ خرچ کرے. بعض دفعہ غریب کم وقت ایسا ہوتا ہے وہ پیسے دیے تو وہ گٹکا خرید لے گا اس سے, تو ایسے کو پھر کھانا کھلانا زیادہ بہتر ہے. تو پیسے کتنے دینے ہیں؟ 2.25 کلو گندم کی قیمت. ایک غریب کو 2.25 کلو گندم دے دیں, یا 10 اور اسی طرح 10 غریبوں میں بانٹ دیں. 2.25 کلو گندم ہر ایک کے پاس آنے چاہیے, اتنی قیمت, صحیح ہے. اور اگر ایک ہی غریب کو دینا ہے تو ایک دن میں 2.25 کلو گندم سے زیادہ پیسے دیں گے تو وہ ایک ہی شمار ہوگا. یعنی 2.25 کلو گندم ایک غریب کا 2 ٹائم کا کھانا سمجھا گیا ہے, سمجھ رہے ہو. تو آپ ایک غریب کو اگر روزانہ 2.25 کلو گندم کے پیسے دے دو 10 دنوں تک تو کفارہ ادا ہو جائے گا. ارے 2.25 کلو گندم کتنا بنتا ہے 100 روپے. تو آپ نے ایک غریب کو 100 روپے دے دیے, اگلے دن پھر اسے 100 روپے دیں, پھر اگلے دن 100 روپے دیں, اس طرح 10 دنوں میں ڈیوائڈ کر کے دیں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا. ایک ہی دن میں 1000 روپے پکڑا دیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا, کیونکہ مقصد 10 غریبوں کی حاجت پوری کرنا ہے. آپ نے ایک غریب کی ایک ہی دن کی بہت زیادہ پوری کر دی حاجت, تو یا تو اس کو اگلے دن دیں تاکہ شریعت میں وہ اگلا غریب سمجھا جائے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سمجھا جائے کہ یہ وہ والا نہیں ہے بلکہ ایک نیا غریب, کیونکہ غربت اس کی حاجت متکرر ہو گئی ہے. یا
1000 روپے 10 غریبوں میں ڈیوائڈ کر دیں, سب کے پاس 100 روپے, کیونکہ آج کل ریٹ 2.25 کلو کا ان کے بقول 100 روپے چل رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ 20 سال بعد میرا کوئی کلپ سنے وہ بھی 100 روپے ہی دے رہا ہو, اس وقت تو ریٹ کچھ اور ہو چکے ہوں گے نا. اگر آپ خود غریب ہیں کہ آپ نہیں دے سکتے تو پھر شریعت میں ہے 3 روزے لگاتار رکھے جائیں. ٹھیک ہے, پہلے ہے کھلانا, اگر کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو پھر 3 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. تو یہ کفارہ ہے. اصل میں تو تھا غلام آزاد کرنا, وہ آج کل ہوتے نہیں ہیں, ورنہ شریعت میں ہے کہ کفارے میں سب سے پہلے کیا کرو, غلام آزاد. اور کفارے میں یہ بھی جائز ہے کہ 10 غریبوں کو کپڑا بھی پہنا سکتے ہیں آپ, لیکن آج کل علماء وہ بیان نہیں کرتے کیونکہ لوگوں کے لیے کپڑا پہنانا مشکل ہے, لباس کھانا کھلانا جو ہے نا آسان ہے. ہیئر لگانے, کلر وضو ہو جائے گا, وہ کلر پہ بات اگلے ہفتے کریں گے. یار بہت ٹائم ہو گیا, 1 منٹ ٹھہر جائیں ذرا, 2 سوال رہ گئے. کالا کپڑا پہننا جائز ہے. تکافل کے نام سے جو انشورنس, اس کے بارے تکافل کے بارے میں کسی وقت بتاؤں گا. ہماری رائے میں تکافل جائز نہیں ہے. مدینہ سے ایک کھجور کی تھیلی دکاندار نے زیادہ دے دی, اب کیا کریں؟ دکاندار تک پہنچائیں, پہنچانا ممکن نہیں ہے تو صدقہ کر دیں. یہ بھائی بعد میں سوال, بس یہ رہ گئے, صبر کریں. عورت کا شوہر پردے سے منع کرے تو کیا کرے؟ نہیں مانے اس کی بات. لڑکی کا نام حریم رکھنا کیسا ہے؟ اچھا نام ہے. گھر کے سست لوگوں کو صدقہ دینا کیسا ہے؟ نہیں دیں. جو سست ترین پڑا ہوا ہے نا اس کو پیسے مت دیں, وہ اور سست ہو جائے گا. اس کو بولیں تھوڑا سا کام کرو, اجرت زیادہ دے دیں, اس کو کام کروائیں پہلے. سعودیہ عربیہ میں بھائی کا واقعہ مکمل کر دیں. ارے یار وہ تو واقعہ رہ گیا. تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ پھر دونوں نے عدالت میں کیس کیا, اتنی لڑائی ہوئی, ایک نے کہا ہمارے پاس رہے گی اماں, دوسرے نے کہا ہمارے پاس رہے گی. اس چکر میں لڑائی ہوئی, عدالت تک مسئلہ پہنچا. پھر جج نے فیصلہ کیا کہ 6 مہینے ادھر 6 مہینے ادھر. اور بعض ایسے نالائق بھی ہیں کہ وہ کہتے ہیں اماں تمہارے پاس رہے گی, وہ کہتے ہیں نہیں تمہارے پاس رہے گی. ایسے نالائق بھی ہیں. تو اپنے ماں باپ کو ایسا نہ بنائیں, ایسا بنائیں کہ بھئی میرے پاس رہے گی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.